اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلوات.
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے. آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی دعائے ہفتے میں صحیفہ سجادیہ، جس میں امام سجاد علیہ السلام خدا سے مخاطب ہے: یا من تحل به عقد المکارم، ہے وہ ذات کہ جو مشکلات کی گرہیں کھولنے والی ہے. یہاں پر مولا نے دراصل مشکلات اور مسائل اور سختیوں میں تکیہ گاہ کی معرفی کی کہ آدم جب گرفتار اور مشکلات میں اگر بندہ پھنس جائے تو وہ کیا کرے. تو فرمایا کہ انسان کے لیے جو تکیہ گاہ ہے وہ اللہ ہے. اور کل عرض کیا تھا کہ یہاں پر لفظ اللہم کا کیا فلسفہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو مشکلات انسان پر پڑتی ہیں اور اس کی دراصل کیا وجہ اور فلسفہ ہے کہ انسان کو پروردگار مشکلات کا شکار کرے. تو دراصل عرض کیا تھا کہ 4 عوامل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان مشکلات میں گرفتار ہو جائے. ان میں سے پہلا عامل امتحان ہے. پروردگار عالم بندوں کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے. سورہ مبارکہ یہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157 تک 3 آیتوں میں اللہ بندوں سے امتحان لینے کا اٹل فیصلہ کرتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ضرور بضرور نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، لام تاکید کے ساتھ پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے: وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور، شک کی گنجائش نہیں ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. یہاں پر کن کی زمین یہ پورا معاشرہ ہے. انسانی معاشرے کو اللہ آزمائے گا. اب دیکھو امتحان کا اصول کیا ہے. امتحان آج بھی آپ 100% مسلط اگر مضمون پر ہو تب بھی دل میں اضطراب ضرور ہوگا. آپ معلم، آپ استاد بھی ہو، لیکن امتحان چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے ساتھ اضطراب اور پریشانی اور نگرانی کو ساتھ رکھے. تو امتحان میں عموماً یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امتحان لینے والا کون ہے، اور دوسری چیز دینے والا کون ہے، اور تیسری چیز امتحان کی شے کی ہے، اور اس کے بعد چوتھی چیز اس امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا. دیکھو امتحان میں یہ چیزیں اہم ہیں. ہر امتحان دینے والا وہ یہی پوچھے گا کہ یہ امتحان کس کی طرف سے ہے، اور یہ امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، اور اس امتحان میں مجھے ملے گا کیا. تو پروردگار عالم نے ان تمام سوالوں کا جواب اس آیت میں رکھ کے بتا دیا: وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، تمہارا ضرور امتحان ہم لیں گے. یعنی امتحان لینے والا اللہ ہے، اور یہ امتحان ہر ایک سے پروردگار لے گا. اور امتحان
کس شے کا امتحان لے گا؟ پروردگار عالم بعض مساجد کا ذکر کر رہا ہے، ایسے مساجد کہ تمام جزئی مساجد انہی مساجد کے اندر آپ ان کو ڈھونڈ سکیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پروردگار فرما رہا ہے کہ خوف کا کچھ حصہ، یہ بِشَيْءٍ یہ کل کے لیے نہیں ہے، ایک جز کی طرف اشارہ ہے۔ بِشَيْءٍ تھوڑا سا امتحان لے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب امتحان یہی ہے کہ شے کا امتحان لے گا۔ مشکلات میں جو انسان گرفتار ہو جائے، پروردگار انسان کو آزمانا چاہتا ہے، چونکہ ان آزمائش اور مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہے اور امتحان بھی اللہ لیتا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا امتحان لے گا، وَالْجُوعِ اور بھوک کا امتحان لے گا۔ آج دنیا اگر گرفتار ہے مشکلات میں، یا بھوک کی وجہ سے ہے یا خوف کی وجہ سے ہے۔ ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو، یہ دو چیزیں ہر جگہ آپ دیکھیں گے، خصوصاً جب سے کورونا کی بیماری چلی ہے، کہ آج پورا عالم یا بھوک میں مبتلا ہے یا خوف میں مبتلا ہے۔ امنیت کا مسئلہ ہے اور اقتصاد کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے اور امنیت کا مسئلہ ہے۔ آج انسان گھروں کے اندر بھی امن سے نہیں ہے، بازاروں میں امن سے نہیں ہے، میدانوں میں امن سے نہیں ہے، مدارس میں امن سے نہیں ہے، نہ اقتصاد کے لیے کوئی، دیکھو امنیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن پروردگار فرما رہا ہے ہم امنیت اٹھا کر تمہیں آزمائیں گے، ہم بھوک میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ اور آج یہ آزمائش ہو رہی ہے، آج یہ امتحان ہو رہا ہے، اور یہ امتحان عالمی ہے، وقت نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کے ذیل میں چھٹے معصوم نے فرمایا یہ ہمارے قائم کے ظہور سے 1 سال پہلے پروردگار عالم پورے عالم کو 2 چیزوں میں گرفتار اور آزمائش دیں گے، پورے عالم کو یا بھوک میں مبتلا کریں گے یا خوف میں مبتلا کریں گے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ پیپر ہو رہا ہے امتحان دینے والوں کا، بھوک اور خوف۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی پروردگار نے 5 موارد کا تذکرہ کیا۔ یہ جو امتحان لے رہا ہے، ایک تو خوف کا امتحان لے گا، ایک تو بھوک کا امتحان لے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اموال میں کمی آ جائے گی، مال میں کمی آ جائے گی، دولت میں کمی آ جائے گی، تجارت میں کمی ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور اس کے بعد تمہاری جانوں کا امتحان لیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ آج اگر صحت ہے تو کل بھی یہ صحت برقرار رہے گی، نہیں۔ آج صحت ہے، کل ممکن ہے بستر مرگ پہ انسان پڑے۔ اسی وجہ سے کہا کہ جب تک صحت ہے کام کرو۔ بعد میں ہم لوگ بعد میں پشیمانی کے ماتم کرنے والے لوگ ہیں، جو فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم لوگ فرصت ساز نہیں ہے، فرصت سوز ہے۔ فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، یہ وقت کسی کے ساتھ نہیں رہتا، آج ہے تو کل نہیں ہے، لیکن وقت کے اسیر بننے کے بجائے وقت کو اپنا اسیر بناؤ، کامیابی ملے گی۔ لیکن جو لوگ وقت کو ٹالتے رہتے ہیں ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، محل اعراب نہیں ہے ان کا۔ تو وقت، یہ وقت پروردگار آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جو 5ویں مورد ہے وہ کیا ہے؟ ثمرات۔ اب ثمرات کے بہت سارے مصادر ہیں، لیکن ان میں سے اہم ترین مصداق ثمر انسان کی اولاد کو بھی کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم انسان کو یا اولاد دے کر امتحان میں مبتلا کرے یا اولاد اٹھا کر امتحان میں مبتلا کرے۔
لیکن اصل یہ ہے کہ انسان دیکھو یہ پیپر ہو رہا ہے اور پیپر لینے والا پروردگار ہے، اور یہ جو موارد امتحان ہے یہ تمام بشریت کے لیے عام ہے، اس میں کوئی انسان استثناء نہیں ہے۔ اب امتحان تو دے دیا پروردگار، اب امتحان دینے کے بعد انسان کے دل میں جو اضطراب ہے وہ نتیجے کا ہے۔ ہم نے امتحان تو دیا، بڑی تیاری کی، اعتماد کے ساتھ دیا، اب جب نتیجہ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، امتحان تو اچھا دیا تھا لیکن نتیجہ آیا تو نتیجہ اچھا نہیں آیا، توقع کے مطابق امتحان کا نتیجہ نہیں آیا۔ یہ ہوا کیا، کہیں ادارے سے لڑتے ہیں، کہیں استاد سے لڑتے ہیں، ہاں جی یہ مسائل ہوتے ہیں امتحان دینے کے بعد۔ لیکن ہر امتحان دینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے وہ امتحان میں کامیاب بھی ہو، اس لیے کہ امتحان دینے کے لیے انسان کو قوت برداشت اور تحمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ امتحانات میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان میں قوت برداشت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم اس اہم ترین مرحلے کی طرف انسانیت کی توجہ دلا رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، امتحان میں کامیاب ہر ایک نہیں ہوگا، امتحان ہونے کے لیے ایک طبقے کی ضرورت ہے، اور ایک طبقے کی معرفی فرما رہا ہے، اور اس طبقے کی صفت کو پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب کون ہوگا۔ پروردگار نتیجے کا اعلان بشارت کے ساتھ کر رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ صابرین ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے بعد دیکھو امتحان میں جب کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہونے کے بعد جو سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے یہ توقع ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا انعام ملے۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اگر آپ کسی امتحان میں زیادہ اگر آپ کو نمبر آ جائے تو یہ توقع ہے کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کی رعایت ہو جائے، آپ کو کوئی انعام ملے، آپ کو کوئی اکرام سے نوازے۔ تو پروردگار یہ دنیاوی لوگ بھی امتحان میں کامیابی کے بعد بغیر انعام کے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو الہ العالمین ہے، جب تو نے بندوں کا امتحان لیا، بندے تیرے امتحان میں کامیاب بھی ہوا، تو بندوں کے لیے کیا دے رہا ہے؟ یہ پروردگار سے سوال ہے، پروردگار امتحان کے بعد تو کیا دے رہا؟ تو پروردگار عالم سورہ مبارکہ بقرہ کی ان 3 آیتوں میں امتحان کے چپٹر کو کلوز کر رہا ہے۔ دیکھو امتحان کیسے لیا جاتا ہے، کن چیزوں سے امتحان لیا جاتا ہے، اور کیسے لیا جاتا ہے، اور کیوں لیا جاتا ہے، اور کیا خدا دے رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں پر انسان مبدا اور معاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو صابرین ہے وہ نہ مبدا کو بھلائے، نہ معاد کو بھلائے، نہ خلقت کو بھلائے، نہ قبر سے اٹھانے کو بھلائے، یہ بھلاتا نہیں ہے۔ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ کوئی بھی مصیبت، یہ 5 موارد کی مصیبت ہے، موارد ہے مصیبت ہے، یہ 5 موارد۔ تو انسان مومن ان 5 موارد کو بھولاتا نہیں ہے۔ ان 5 موارد کے بعد جب پروردگار اس سے امتحان لے تو کیا کہتا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبہ، اذا جب بھی، زمان کی قید نہیں ہے، مکان کی قید نہیں ہے، جب بھی، جہاں بھی، جیسا امتحان وہ دے، یہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اٹھا لیا، بیٹا اٹھا لیا، مال اٹھا لیا، دیا تو اسی نے تھا نا، اسی نے اٹھا لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، یہ تو کیا، ہم خود اس کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم انعام کا اعلان فرما رہا ہے۔ اولئک علی ھدی
من ربهم وأولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. یہاں پر پروردگار نے فرمایا کہ ان کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، پروردگار کی طرف سے ان پر خدا کا درود ہے. دیکھو قرآن میں جو درود ہے یا آل محمد کے لیے ہے یا درود ہے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے. بہت ساروں نے درود کا ترجمہ رحمت کیا ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے درود کا معنی صلوات نہیں ہے، اس لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں پر صلوات پہلے ہے، رحمت بعد میں ہے، تو ان دونوں کے معنی میں فرق ہے، لیکن وقت نہیں ہے ان کا فرق بیان کروں. لیکن امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ کا درود ہے اور انہی پر اللہ کی رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور آخری تمغہ ہدایت کا تمغہ ہے، یہی وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر ڈھونڈنا ہو کہ کون ہدایت یافتہ ہے تو یہی لوگ ہیں. تو پروردگار عالم نے 3 انعام کا اعلان کیا: درود، رحمت اور ہدایت. اور یہی امتحان ہے کہ خدا کبھی بہترین قیادتیں دے کر امت سے امتحان لے اور کبھی بہترین قیادتوں کو اٹھا کر امتحان میں مبتلا کرے. کبھی تو معاشرے کے بہترین قیادتیں ہیں لیکن بدترین امت، کبھی بدترین حاکم بہترین امت، کہیں بدترین حاکم بدترین امت، کہیں بہترین حاکم اور بہترین امت. اگر ہم انسانی معاشرے کا جائزہ لیں، ایک دور ایسا ہے نبی اکرم کا کہ حاکم بہترین حاکم، امت بہترین امت. اس لیے جس امت میں علی جیسے شیر خدا ہوں، جس امت میں خدیجہ جیسے سیدۃ النساء العالمین ہوں، جس امت میں فاطمہ جیسی سیدۃ النساء العالمین ہوں، جس امت میں حسن جیسے امام ہوں، جس امت میں حسین جیسے امام ہوں. تو عزیزو، آج شب قدر کی رات ہے اور آج علی کی مظلومیت کی رات ہے. آج آپ آئے ہیں علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینے کے لیے. 2-4 جملوں کی زحمت لے رہا ہوں. آج علمدار رسول کی آخری رات ہے. ہائی دنیا سے جانے والا ہر ایک اپنے چھوڑنے والوں کے لیے وصیت کرتا ہے. یہ دنیا سے جانے والوں کے رسم ہے. آج زخمی علی، آج مظلوم علی، آج وہ علی کہ جس کا کوئی تکیہ گاہ نہیں رہا. اول مظلوم ہے علی. آج علی نے اپنے بیٹیوں کو جمع کیا، علی نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور اس کے بعد ہر ایک کے ہاتھ کو اٹھا کر حسن کو بلا کر کہا: بیٹا حسن، یہ لو میرا حسین تیرے حوالے. میرا بیٹا حسن، یہ لو میری زینب بیٹی تیرے حوالے. یہ لو بیٹا حسن، میری بیٹی ام کلثوم تیرے حوالے. اللہ اللہ کیسی رات ہے، لیکن آج علی کی وصیت کو کیسے علی کی بیٹیاں سن رہی ہے. آج تو زینب زخمی بابا کی وصیت سن رہی ہے نا. آج تو زینب کے لیے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن علی کی نظر پڑی کہ دولت سرا کے ایک کونے میں بیٹھ کر چھوٹا عباس رو رہے ہیں. اجرکم اللہ، عباس رو رہے ہیں. علی نے جب عباس پر علی کی نظر پڑی، عباس کو بلا کر کہا: بیٹا ابو الفضل،
تم رو کیوں رہے ہو؟ عباس نے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا بابا آپ نے بھیا حسین کے ہاتھوں کو حسن مولا کے حوالے کیا، آپ نے بہن زینب کے ہاتھوں کو آپ نے حسن کے حوالے کیا، آپ نے ام کلثوم کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں تھمایا، ارے میرے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں تھمایا نہیں ہے۔ علی نے عباس کو سینے سے لگایا، عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کہا عباس تجھے ہم نے رکھا ہے حسین کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ یا معصومہ کو پرسہ دونا، تم نجف تو نہیں جا سکتے، تم کربلا تو نہیں جا سکتے، ارے فاطمہ یا معصومہ کو پرسہ دو السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، آج شب قدر کی رات ہے، علی کا پرسہ ہے، 2 جملوں کی زحمت ہے، ارے عباس رو رہے ہیں، علی نے عباس کو سینے سے لگایا، اس کے بعد کہا عباس رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا، کہا عباس بیٹا ادھر آؤ، ادھر سے حسین کو بلایا، ادھر سے عباس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا حسین بیٹا یہ لو تیرا علمدار۔ اب جو حسین کے ہاتھ میں عباس کے ہاتھ کو دیا، اس کے بعد عباس کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا ولدی اذا کانا یوم العاشوراء ودخلت المشرع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان۔ بیٹا عباس جب عاشور کا دن آ جائے، فولاد پر تیرا قبضہ ہو جائے تو بچنا، فولاد کا پانی نہ پینا، ارے خیمہ گاہ میں تیرا حسین پیاسا ہے۔ ارے عباس نے وفا کی یا نہیں؟ فولاد پر جب عباس کا قبضہ ہوا، عباس نے پانی کو چولہے میں لیا، اس کے بعد پانی سے خطاب کر کے کہا ارے عباس تو پانی کیسے پیے گا؟ حسین اور سکینہ پیاسے ہیں۔ پاک پروردگار عالم تجھے علی کی شب غربت کا واسطہ، آج علی کی آخری رات ہے، آج علمدار رسول جا رہے ہیں پروردگار، آج قرآن ناطق کا سرود ہے، قرآن سامع کا نزول ہے، 2 قرآنوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایک قرآن جا رہا ہے اور ایک قرآن اتر رہا ہے۔ پروردگار آج ان دونوں قرآنوں کے واسطے شب قدر کے دامن میں جو کچھ رکھا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما، کنجوسی نہ کرو، آمین کہنے میں، اپنے دل میں جو دعائیں ہیں دل میں تصور کرو، پاک پروردگار عالم آج کے جو کچھ ہمیں مانگنا نہ آئے، بہت سارے ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں مانگنا بھی نہ آئے، پروردگار عالم ہمیں مانگنا بھی نہ آئے، ہمیں مانگنا نہ آئے تو تجھے تو دینا تو آتا ہے۔ پروردگار عالم وہ کچھ ہمیں عطا کر جو تیرے اولیاء الہی کے لیے تو نے عطا کر رکھا ہے۔ پاک پروردگار عالم آج کی رات کسی مومن کے دعوت کو خالی نہ چھوڑنا، پاک پروردگار عالم آج کی رات تو آخری فیصلہ ہے مقدر کا، آج آخری فیصلہ ہے، پروردگار عالم ہمیں اپنے مقدر مانگنے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ہم سب مشکلات میں ہیں، یہ تیرا امتحان ہے، یہ تیرا لطف ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری نظر ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری عنایتیں ہیں، تیری رحمتیں ہیں، تیری فضیلتیں ہیں، تیری برکتیں ہیں۔ پروردگار عالم آج رات ہمارے دامن کو تیری عطاؤں سے بھر دے۔ پاک پروردگار عالم آج رات اعمال و عبادت اور دعا
اور تجھ سے رابطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم، آج کی رات ہمارے مومنین و مومنات جو مشکلات میں ہیں، جو مریضہ ہیں، پروردگار عالم سب کو شفا عاجل و دائم عطا فرما، اور خاص کر بیماران مخصوص پروردگار کو شفا عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم، آج کی رات قبروں میں مردے بھی رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں۔ آج کوئی معمولی رات نہیں ہے عزیزو، میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جس کی معرفی کے لیے قرآن میں سورہ اتارتا ہے خدا۔ کاش اس رات کو ہم سمجھیں کہ یہ رات کیا ہے، اس کے دامن میں کیا رکھا ہے۔ پروردگار عالم، آج کی وہ رات جس رات قبروں میں مردے رحمت الہی کی امیدیں لیے بیٹھے ہیں، آج مغفرت کی امیدیں لیے مردے بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم سب کے مرحومی کو غریق رحمت فرما۔ پاک پروردگار عالم، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج سفرۂ علی سے، دسترخوان علی سے ہمارے مرحومین کو فیضیاب فرما، ان کو بہرمت فرما۔ پاک پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا ہماری نسلوں میں بھی قیامت تک محبین علی کا ایک سلسلہ قرار دے۔ یا اللہ، کسی دشمن علی کو ہماری نسلوں میں جگہ نہ دینا۔ پاک پروردگار عالم، کورونا کی بیماری اور یہ دجالی سازش ہے، پروردگار ان دجالی سازشوں سے امت مسلمہ اور امت انسانی کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار عالم، اس انقلاب خدا انقلاب مہدوی منتصر فرما۔ رہبر انقلاب سمیت تمام دین حق کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو طول عمر عطا فرما۔ سلطان عادل امام زمان، آج اسی امام کی تو رات ہے۔ آج قرآن ناطق اور قرآن ثابت کے اتصال کے رات ہے۔ پروردگار عالم، آج کی اس رات قلب مبارک امام زمان کو ہم سے راضی فرما۔ امام زمانہ کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حیات سید الشہداء کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہاں کے مسئولین کے اعمال کو قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم، ہماری ایسی دعائیں جو ہمارے دل و دماغ میں نہ گزرے ان کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔